جبکہ آپ کی دنیاوی معلومات اور آپ کا دنیاوی علم بہت زیادہ ہے. بڑی بڑی آپ کے پاس MBA وغیرہ کی ڈگریاں تو ہو سکتی ہیں، انجینئرنگ ڈاکٹری کی، لیکن آپ کا دینی علم کم ہے. اس کم علم نے آپ کو ایک جگہ پر آپ کے دماغ کی سوئی کو اٹکا کے رکھا ہے. آپ وسعت قلبی کے ساتھ، وسعت نظری کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتے. اور پھر اگر چلیے ایک بات آپ کو سمجھ میں آئی، میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ اپنے راستے پر چلیے نا، میں اپنے راستے پر چلوں. میں نے کبھی آپ پہ پریشر نہیں کیا کہ آپ میری بات کو مان لیجئے. میں تو ایک سبق پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا سبق غلط ہے، آپ کا سبق صحیح، تو آپ بھی میدان میں اتریے نا، آئیے کام کیجئے نا. مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ خود کام نہیں کرنا چاہتے، جو دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈال کر اس سے اپنی بات کہلوائے. نہیں، یہ اللہ ایسوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، شاید آپ کا شمار ان میں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ. جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے کلام کی پیروی کرو. بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے. مکے والے بھی ان ہٹ دھرمیوں کے باوجود جب ان سے پوچھا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. زمین آسمان کس نے پیدا کیے؟ یہ مکے مشرک 300 سال بتوں کے ماننے والے کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیے. قُلْ الْحَمْدُلِلَّهِ، تعریف اللہ کے لیے کہ تم مانتے ہو اللہ کو. پھر اللہ فرما رہا ہے اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے اللہ وہ ہے کہ ساری زمین کے درخت اگر قلم بن جائیں اور سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، اور ایسے 7 یمد من بعدہ 7 ابحر ما نفذت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اللہ کے نزدیک سارے انسانوں کو زندہ کرنا ایسا ہے جیسے ایک انسان کو دوبارہ زندہ کرنا. اللہ رات سے دن کو، دن سے رات کو نکالتا ہے. اس لیے تم لوگ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنی پوری زندگی کے نظام کو یکسو کر کے اللہ کو پکارو، کسی اور کو مت پکارو. کسی اور کو پکارنا شرک ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد و ولدی، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو. وہ دن آئے گا جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، نہ بیٹا باپ کا کوئی کام کر سکے گا. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور شیطان تمہیں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں نہ ڈالے. 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کی گھڑی کا علم ہے. ینزل الغیث، بارش کب ہوگی، کیا رنگ لے کر آئے گی، اس سے فائدے ہوں گے، کھیتی باڑیاں ہوں گی یا برباد ہو جائیں گی، یہ کوئی نہیں جانتا. یعلم ما فی الارحام، ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. آج سائنس نے ذریعے ترقی کر لی، ایک اسکیننگ کے ذریعے صرف اتنا پتہ چلا کہ میل ہے یا فیمیل ہے. یہ کوئی معلومات ہے؟ معلومات تو وہ ہوں گے آپ نے جب یہ ٹیسٹ کر لیا یہ فیمیل ہے یا یہ میل ہے. یہ میل دنیا میں آئے گا، کتنی عمر بسر کرے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، پورے جسم کے اعضاء کے ساتھ آئے گا یا کوئی جسم کا حصہ ناقص رہے گا، کتنی عمر بسر کرے گا، کہاں موت آئے گی، اسے کچھ نہیں بتا سکتا. بس خالی ایک چھوٹی سی چیز معلوم، وہ بھی اللہ کے کرم سے معلوم ہوئی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ان تعلیمات کے سبب قرآن کی روشنی میں ترقی. لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا، مسلمانوں نے گزشتہ 500 سال سے ریسرچ کرنا چھوڑ دیا. دنیا والوں کے تمام چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. ورنہ اگر یہ مسلمان ڈاکٹرز نے یہ معلوم کیا ہوتا، اس کے ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہم صرف جینڈر بتا سکتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ میل ہے یا فیمیل، اس سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں بتا سکتے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور انسان کل کیا کمائے گا. اچھے خاصے ہیں، ایک صاحب بڑے نیک شریف ہمیشہ ڈاؤن ٹو ڈسٹ رہتے، لیکن کل کسی کے ساتھ بات چیت ہو گئی اور جذبے میں آگے بڑھ گئے کہ اسے قتل کر دیا، زخمی کر دیا، جیل چلے گئے. کوئی بھی کچھ بھی حرکت کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی، خاندان میں، باہر، کہیں بھی ہو سکتی. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین پر اس کی موت آنے والی. ان اللہ علیم خبیر. چلیے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. آئیے ایک سورہ اور اللہ نے نازل فرمایا، سورہ طور. اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں ایک بات پھر
ایک جانب اشارہ کیا کہ مکے والے اب یہ چال ان کی ناکام ہو گئی والدین کے اپنے بچوں کے بارے میں. اب بچے صاف دھڑلے سے جا کر کہہ رہے ہیں ابا آپ مانتے مانیے، نہیں مانتے نہیں مانیے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ کھائیے نہیں کھائیے ہمارا اس سے کوئی غرض ہے. ایک صحابی آ گئے تھے، یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو بہت چاہتا ہوں، وہ بوڑھی عورت ہے، سر میں تیل نہیں ڈالی، دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے یہ جب آیتیں نازل کر دی کہ خدا کی ذات کے بارے میں شرک سے متعلق اگر تمہارے ماں باپ تم پر پریشر کریں، ان کی بات مت مانو، فلا تطیعہما، ختم ہو گئی بات. صحابہ اکرام بھی، اور یہ تھے صحابہ اکرام، سمینا و اطعنا. آج ایک طرف ہم اللہ کا حکم سناتے ہیں، ہمارے اپنے ان کو ہم سناتے ہیں، وہ دنیا کی باتوں میں آ کر اس بات کو ماننا نہیں چاہتے. جب مکے کے بڑے لوگوں نے دیکھا کہ ان کی اولاد ان کی بات نہیں مانی، اب انہوں نے پھر چال چلنی شروع کی. ہم یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون. کیا یہ لوگ کوئی چال چل رہے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر چال الٹی پڑے گی. چلیے سب آئیے دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں فرمائی. قسمیں کھائی ہیں، والطور و کتابی مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. قسم ہے طور کی، کھلی کتاب کی جو رقیق دل میں لکھی جاتی ہے، آباد گھر کے اونچی چھت کی، معجزن سمندر کی، آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والے. یہ تمام چیزیں انسان کے استعمال میں آ رہی ہیں. ایک ایک چیز پہ غور کیجیے. طور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کتاب، اب کتاب کی شکل میں قرآن میرے سامنے رکھا ہوا ہے، بہت سارے نسخے آپ کے گھروں میں قرآن ہے. بیت المعمور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ گھر آباد ہے، یہ اونچی اٹھی ہوئی چھت، اور یہ ہمارے اطراف گرے ہوئے سمندر. 75% سمندر ہے، 25% زمین ہے. اللہ یہ مثالیں دے کر فَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، تمہارے رب کا عذاب یعنی قیامت آ کر رہے گی. مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، کوئی سے دور نہیں کر. اور اس دن یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، آسمان ڈگمگانے لگے گا، پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے. تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. آج حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور قیامت کے انہوں نے دھکے مار مار کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یہ آگ صحیح ہے یا تمہیں سجھائی نہیں دے رہا ہے. اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہیں. تم نے جو عمل کیا تھا وہی بدلہ دنیا میں جو عمل کیا آخرت میں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے. اس کے برخلاف ان المتقین فی جنات و نعیم، اور ہم سے ڈر کر، اللہ سے ڈر کر جو لوگ دنیا میں زندگی بسر کریں گے وہ اللہ کے انعامات میں ہوں گے. اب مکے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرے کے سامنے صاف صاف کہہ رہے ہیں، اور ان کی باتوں کو اللہ قرآن میں دہرا رہا ہے. فذکر فما انت بنعمتی ربک بکاہن ولا مجنون، اپنے رب کے فضل سے آپ نصیحت کیے جائیے، آپ کے اللہ کے کرم سے، نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون. ام یقولون شاعر، یہ سب تمام باتیں رسول اللہ علیہ وسلم کو کل تک جس ہستی کو صادق و امین کہا جاتا تھا، اب انہیں کاہن، مجنون، شاعر، جادوگر، ایک ایک بات کہی جا رہی. کل تک رسول اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ ام یقولون تقولا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام سے قرآن گھڑ کے جھوٹ کہا ہے. بل لا یؤمنون، اصلی بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لے. فلیات بحدیث مثلی ان کانوا صادقین، چیلنج. ایک جیسی کتاب لاؤ، نہیں لا سکتے. 10 سورے لاؤ، نہیں لا سکتے. ایک سورہ لاؤ. ان سے پوچھئے ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ کسی خالق کے بغیر دنیا کے اندر آ گئے ہیں یا خود اپنے خالق یہ خود ہیں. ہم خلقوا السماوات والارض، کیا آسمان و زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ بل لا یقولون، کیا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں؟ پھر وہ آیت آ رہی، ام یریدون کیدن والذین کفروا هم المکیدون، کیا یہ چال چلنا چاہتے ہیں تو یہ چال انہی پر الٹی پڑے گی. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کے آخر میں فرمایا جا رہا، فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم، اپنے رب کے فیصلہ آنے تک صبر کیجئے. میں نے عرض کیا تھا درمیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے توحید سے متعلق بات کی کہ یہ لوگ جب شرک کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں. اس کا ذکر یہاں پر آیا ہے سورہ زمر میں. اللہ تعالیٰ نے بڑی توحید کی بات
سمجھائیے ہم کو بہت واضح فرما کر۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، پہلے تو یہ جواب دیا محمد صاحب نے قرآن گھڑ لیا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور حکمت والے کی طرف سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یہ کتاب پورے حق کے ساتھ ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اللہ کے دین کی، اس کے نظام زندگی کی خالص ہو کر پیروی کرو۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر جنہیں اپنا اولیاء، اپنا دوست، سرپرست بنا لیا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کی بندگی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں گے، ہم کو دوزخ سے چھڑا دیں گے، ہم کو جنت میں لے جائیں گے، دنیا میں ہمارے جو کاروبار بگڑ گئے ہیں ان ہماری بگڑی کو بنا دیں گے۔ اب یہ کام آج کے مسلمان دوسرے نام سے کر رہے ہیں، وہ تو بتوں کے ماننے والے تھے، آج یہ قوالیاں سن کر تو آپ اور میں سر دھنتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ سر کلام پر کم، طبلے کی تھاپ پر اور ہارمونیم کی آواز پر زیادہ دھنتے ہیں۔ بھر دو جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہم سے کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے جوتی کی ڈوریاں اگر رسیاں ٹوٹ جائیں تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اور ہم کھلم کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ صرف کہنے کا، یہ بات جب کہی جاتی ہے تو تم تو گستاخ رسول ہو، رسول کے احکامات کی نافرمانی تم کرو اور گستاخ رسول کا فتویٰ تم ہم کو دو، یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ ہم تو رسول کی حدیث سنا رہے تم کو، اور یہ کس لیے ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو آگے بڑھایا جائے۔ کون تم بڑھانے والے ہو؟ آ رہی ہو ایک معمولی سا گنہگار امتی رسول کے مقام کو بڑھائے گا؟ ارے رسولوں کو مقام دینا اللہ کا کام ہے۔ تیسرا پارہ نہیں پڑھے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ ہم خامخواہ کے رسول کی شان میں غلو نہیں کرتے، ہمارا تو یقین ہے کہ اس کائنات میں، مخلوقات میں سب سے عظیم مرتبہ رکھنے والی شخصیت و ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کے بارے میں شاعر نے ایک مصرے میں پوری بات کہہ دی، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اب آپ مقام بڑھائیں گے رسول کا؟ آپ کی علمی قابلیت کیا ہے؟ آپ کی دینی وسعت کیا ہے؟ معلومات کیا ہیں؟ آپ کی عبادات کا کوئی وزن بنتا ہے اللہ کے پاس؟ آپ رسول کا مقام آپ بڑھائیں گے، امتی بڑھائے گا؟ یہ کام اللہ پر چھوڑیے۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میری شان میں غلو کرو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احادیث میں صاف فرمایا مجھے یونس، حضرت یونس پر بھی ترجیح مت دو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ، پہلے عبد آتا ہے، رسول ہو بعد میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اتنا فرمایا کہ میں جو لایا ہوں اس کی پیروی کرو، اس کی تصدیق کرو، اس کو پہنچانے پھیلانے کی کوشش کرو۔ ہم نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، تمہارے لیے مویشیوں کے 8 نر و مادہ پیدا کیے ہیں، اب ان میں سے کس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ حرام ہے اور کس کے بارے میں کہتے ہو کہ حلال ہے؟ انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب اللہ مصیبت دور کرتا ہے وہ بالکل اللہ کو فراموش کر کے دنیا والوں کی شکر گزاری میں لگ جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو۔ اچھا، اس زمانے میں ایک بار صحابہ اکرام پر مار پیٹ شروع ہو چکی، جب ماں باپ نے دیکھ لیا بچے ہماری نہیں سن رہے، نوجوان نہیں سن رہے، اب جن کے رشتہ دار تھے ان کے والدین چلے گئے، مثلا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نہیں تھے، عفان کا انتقال ہو چکا تھا، اب چچا خاندان کا سرپرست تھا، وہ حضرت عثمان کو بورے میں لپٹ کے الٹا لٹکا دیتا ہے اور نیچے سے آگ جلا کر اس میں مرچی ڈالتا ہے، دھواں ڈھانس،
الٹا لٹکنا، اس پر یہ نیچے سے مرچی کی ڈھانس، اس کی بو، اور آگ جلائی جا رہی ہے، کیسی جسمانی اذیت ہے۔ اب جب تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والے بندوں سے ایک ہی مطالبہ کرے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، آیت نمبر 10 سورہ زمر، ایک اشارہ۔ اگر مکے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، میری زمین وسیع ہے، ہر چیز پر صبر کر کے، صبر کے معنی یہ نہیں کہ کوئی تھپڑ مارے تو ہم روئے نہیں، صبر کے معنی یہ ہے کہ کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائے، اس تکلیف کو چھوڑ دے، اس علاقے کو چھوڑ دے، وہ رشتہ دار جو ہمیں اس راستے سے روک رہے ہیں ان رشتہ داروں سے تعلق توڑ لے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور ایسے صبر کرنے والوں کا بے تحاشا اجر ملے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ پوری زندگی کے نظام کو اللہ کے لیے خالص کروں، اور اگر میں ایسا نہ کروں، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم، اگر میں اس میں سے کچھ بھی ذری سی بھی چیز کی نافرمانی کروں گا، ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے، ڈر ہے۔ ایک بڑی پیاری آیت ہے، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہو؟ کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق ہی نہ لیا ہو؟ ہر کوئی قرآن سننا نہیں چاہتا، سیرت سننا نہیں چاہتا، اور یہ چونکہ الگ الگ میں آج تک بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے، اللہ نے مجھ جیسے گنہگار کو توفیق دی، میں نے دونوں کو ایک جگہ کر دیا۔ آئیے قرآن میں ڈھونڈتے ہیں ہمارے نبی کی سیرت، یہی ہے اس سیرت کا جو ٹائٹل ہے، وہ یہ ہے سیرت ان قرآن۔ ہاں ٹھیک ہے، انداز اس کا انگریزی آپ کو ٹائٹل نظر آئے گا، عنوان آپ کا قرآن میں سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کام کے لیے میں نے قرآن کو ڈسینڈنگ آرڈر میں ایک خاص ترتیب دے کر چنا ہے۔ قرآن کے نزول کی ترتیب کیا تھی؟ اب وہ ترتیب جب ہمارے سامنے آ جائے گی، آج کے دور میں میری ایک عاجزانہ درخواست ہے، اور یہ میری اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن اب تبلیغ ہوگی اس دور میں، اس لیے کہ ہم اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہم میں اور مشرکوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں رہا، صرف ناموں کا فرق رہ گیا۔ وہ تمام کام، وہ تمام اعمال ہم کریں جو ہم سے پہلے کی قومیں کر چکی ہیں۔ اب تبلیغ ہوگی پھر پہلے مسلمانوں پر اور پھر غیر مسلموں پر۔ میرے اپنے ہیں، آپ کے اپنے ہیں، اور تبلیغ پھر سے ہوگی توحید، رسالت، آخرت پہ یہ عقیدے مضبوط ہوں گے، پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہی مکے کا دور، وہی تبلیغ، پھر مدینہ جانے کے بعد ہر چیز آسان۔ مکے میں 13 سالوں میں توحید، رسالت، آخرت پر اتنی بات کی گئی کہ صحابہ اکرام کا ایمان پختہ ہو گیا۔ اب اللہ کے حکم کے لیے وہ گھر بار چھوڑنے تیار ہیں، جان دینے تیار ہیں، مصیبتیں اٹھانے تیار ہیں، فاقے کرنے تیار ہیں۔ اب جب اتنا آدمی آگے بڑھ جائے گا تو اللہ کا حکم ملے گا، شراب چھوڑ دو، منہ تک آیا ہوا پیالہ پھینک دیا جائے گا، سود چھوڑ دو، لاکھوں کے کاروبار پر لات ماری جائے گی، دھوکہ مت دو، وعدہ خلافی مت کرو، ایک ایک چیز پر اس پر عمل کرنے میں ہم دل کی رضامندیوں کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا، ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، اور مضامین بار بار بہترین خوبصورت پیرائے میں بدل بدل کر بیان کیے گئے ہیں، معنی مفہوم ہے کہ اسے سن کر تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، قرآن سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس بار تو رمضان میں نہ آپ کو موقع ملا نہ ہم کو قرآن سننے کا، اتنے سالوں سے جو سنا ہے، ایک رمضان کے بارے میں آپ سوچئے، میں سوچا ایک قرآن 20 رکعت میں کھڑے رہ کر سنتے تھے، کتنے رمضانوں میں قرآن سن کر آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ کبھی ہوا ایسا؟ نہیں ہوا تو پھر معلوم کیجئے ایسا کیوں نہیں ہوا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، اللہ سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم، ان کے دل، ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف ان کے دل، ان کے جسم راغب ہو جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اور یہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے جسے وہ ہدایت سے نوازنا چاہے۔
اور جسے ہدایت اللہ دے وما لہم من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کرے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا ہے، شاید کہ لوگ نصیحت حاصل کریں، ہوش میں آئیں۔ یہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے۔ صحابہ اکرام کی تو مادری زبان عربی تھی، بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے سمجھانے کے لیے، ان کو تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر صحابہ اکرام کی اتنی بڑی جماعت، ان کو دیکھنے والے تابعین، انہوں نے ان کو سمجھایا، تابعین ان کو دیکھنے والے تبع تابعین، انہوں نے ان کو سمجھایا۔ لیکن ہمارے زمانے کے آنے تک نیک لوگوں کا فقدان ہو کے رہ گیا ہے۔ اگر ہیں تو یہ بیچارے کونے کچروں میں جا کر بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں، رہبانیت اختیار کر کے خانقاہوں میں بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے بلغوا عنی ولو آیا، اگر تم میرے بارے میں ایک بات جانتے ہو تو پہنچاؤ اس کو۔ لیکن لوگوں نے تو دکانیں کھڑا کر رکھی، دینداری کی دکانیں چل رہی ہیں، آپ نے خبر کے مجاور بن کر بیٹھے ہیں، اور ایک ایک مجاور ارب پتی کروڑ پتی بن چکا ہے۔ اب یہ دین کی تشریح کر رہے ہیں۔ ان کی ذاتی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیے، پتہ چلے گا یہ کرتے کیا ہیں۔ ان کی اپنی ذاتی زندگیوں کے کتنی خدا خوفی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہاں ملیں گے آپ سے تو بالکل ڈاؤن ٹو ڈسٹ ملیں گے، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوں گے، اپنی جاگیرداریوں میں ہوں گے، تو پھر ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا رویہ، ان کا طرز عمل دیکھیے تو آپ کو حیرانی ہو جائے گی۔ کیا اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ پبلک میں دکھاوا کچھ اور تنہائی میں معاملہ کچھ اور؟ یہ قرآن کے ذریعے تعلیم دو۔ ہم نے مثال قرآن کو دیا، تم بھی لوگوں کو قرآن سے سمجھاؤ نا، قرآن کے ذریعے دین کی تبلیغ کرو۔ دیکھو ہم نے قرآن نازل کرنا شروع کیا غار حرا میں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ قرآن لینے کے لیے غار حرا میں نہیں گئے، دوبارہ غار میں گئے تو ہجرت کے لیے، مکے سے نکل کر مدینہ جانے کے لیے، تاکہ اسلام کو ایک رنگ روپ کے سامنے، ایک مملکت کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ اللہ کے ماننے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایک ملک میں جب رہیں تو وہاں کی زندگی کا نظام کیسے چلتا ہے، کیسے نیکیاں پروان چڑھتی ہیں، برائیاں دم توڑ دیتی ہیں، برائیاں جہالت کی زنجیروں کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہمارے قدموں کے نیچے راؤنڈ ڈالی جائے گی۔ یہ ہے قرآن۔ قرآن دنیا سے انسان کے تعلق کو اپنے رب سے جوڑنے کے لیے قرآن آیا ہے، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہ رسی رسول اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں قرآن ہے، جس کا ایک سرا اللہ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا ہے، اور دوسرا سرا بندوں کے لیے کہ تم سب مل کر مجموعی طور پر امت مسلمہ قرآن کا دامن تھام لے۔ اور قرآن سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوگی۔ میرا دعویٰ ہے آپ تو نماز نہیں پڑھ سکتے، روزے کی تفصیلات آپ کو معلوم ہے، آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پورے قرآن میں ڈھونڈ کر بتائیے کہ زکوٰۃ 2.5% ہے، کس پر ہے؟ پہلے تو زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے وہ بتائیے مجھے۔ سونے پر ہے، چاندی پر ہے؟ کتنے سونے کتنے چاندی پر ہے؟ ہیرے جواہرات پر کیوں نہیں ہے جب وہ اس سے زیادہ قیمتی رہتے ہیں؟ 7.5 تولے سونے پر ہے، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ 52 تولے چاندی پر کہاں لکھا ہوا؟ نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ اور کوئی ویڈیو نہیں چھوڑی اپنے پیچھے، آپ نے کوئی آڈیو نہیں بتائی کہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 آپ کے بازو خطاط
کتابت کرنے والے بیٹھے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ صحابی لکھاتے جا رہے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہیں، قیام کا انداز یہ ہے، ہاتھ یہاں باندھے ہیں، اس طریقے سے باندھے ہیں، اب اتنی لمبی آپ نے تلاوت کی، اب آپ رکوع میں گئے، اتنی مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھی ہے، اس کے بعد سیدھے کھڑے رہ گئے، اس کے بعد میں سجدہ کیا آپ نے، اتنی مرتبہ تسبیح پڑھی، دونوں سجدوں کے بیچ میں وقفہ دیا ہے، وقوف اتنی دیر کا، اتنے سیکنڈ کا، اتنے منٹ کا وقفہ تھا، یہ تحیات آپ نے یہ پڑھی ہے، یہ سلام آپ نے اس طریقے سے پھیرا ہے، یہ ایک سلام پھیرا یا دو سلام پھیرا، کس نے یہ آڈیوگرافی ویڈیوگرافی کے ذریعے یہ تمام رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز ہم تک وہاں پہنچائی ہے؟ صحابہ اکرام نے، اور تمام صحابہ اکرام نے ہر وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے نفل نمازوں میں دیکھا، کسی نے فرض نمازوں میں جماعت کی شکل میں دیکھا۔ اچھا فرض نمازوں میں بھی کون دیکھے گا؟ وہ جو پہلی صف میں ہیں، دوسری صف والے کیسے دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑی پر چڑھ کے نماز پڑھاتے ہیں، نیچے سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ اور نماز میں تو ہر آدمی، حکم کیا تھا؟ سجدے کی جگہ پہ نگاہ رکھو۔ تو پھر اب بتائیے آپ، صحابہ اکرام نے جس ڈھنگ میں دیکھا بیان کیا، اور ان چیزوں کو سمجھنے کے بجائے ہمارے دیندار سرٹیفکیٹ ہولڈروں نے فرقے بنا دیے ہیں، یہ حنفی، یہ شافعی، یہ اہل حدیث، یہ مالکی، یہ حنبلی، اور اس کی بنیاد پر مسجدیں الگ کر لی ہم نے۔ قرآن کے ذریعے آئیے، سیرت کے ذریعے آئیے، اور جو مستند مل جائے اس کو اپنائیے۔ اور یہ عربی زبان میں اللہ فرما رہا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے نازل کیا تو اب کیا ان کو چینی زبان میں نازل کرتے ہیں، جاپانی میں، انگریزی میں نازل کرتے ہیں؟ اور اگر وہ اٹھ کر ان زبانوں میں تعلیم دے بھی دیتے تو مکے والوں کے سمجھ میں کیا آتا؟ بات تو وہ ہے کہ جن کی ہدایت کے لیے جو رسول بھیجے جا رہے ہیں وہ ان کے علاقے کے ہوں، وہاں پلے بڑے جوان ہوئے ہوں، پوری قوم ان کے کردار سے، اخلاق سے، زندگی کے ماحول واقعات سے باخبر ہو، اور اس زبان میں وہ گفتگو کرے جو قوم سمجھ سکتی ہو۔ اسی اللہ فرما رہا ہے قرآن عربی غیر ذی وجہ لعلہم یتقون، ایسی عربی زبان کا قرآن جس میں کوئی تیڑ نہیں ہے، اور اس لیے کہ لوگ برے انجام سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کچھ خلق آقا شریک ہیں جو اپنی اپنی طرف کہتے ہیں۔ ایک گھر میں ایک نوکر رکھ لیجیے آپ، اب دیکھیے اس نوکر کی کیا گت بنتی ہے۔ مالک چاہیں گے صبح مالداری نوکر رکھے گا، میری گاڑی صبح میں صاف ہونی چاہیے آفس جانے سے پہلے، بیٹا کہے گا کہ میری موٹر سائیکل پہلے صاف کرو مجھے کالج جانا ہے، بیٹی کہے گی کہ پہلے بھاگ کے جا کے آٹو لے کر آؤ مجھے کالج کو جانا ہے، بیگم کا فرمائش ہوگی پہلے بھاگ کے جا کے ترکاری لاؤ ناشتہ بننا ہے، دوپہر کا ٹفن تیار ہونا ہے۔ اب وہ ایک بیچارہ کس کس کی بات سنے گا؟ کس کس کی بات سنے گا؟ اور ایک وہ ہے جو بالکل ایک ہی آقا کا حکم ماننے والا، کہ دونوں، اللہ سوال کر رہا حل یستویان مسئلہ، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ مکہ کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو بتا دیا کہ محبت رسول سے اللہ کے حکم کی وجہ سے کرو، رسول تمہارے درمیان ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، اچانک کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بیان فرما دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکا میتون وانہم میتون، آپ کا کام پیغام پہنچانے والا ہے، پہنچانے کا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، آپ کو اس دنیا سے جانا ہے، ان لوگوں کو بھی جانا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور قیامت کے دن ہوگا یہ کہ پھر سب اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے سفارش کرنے والے مقرر کیے؟ کہہ دیجئے ان لوگوں سے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری شفاعت اللہ کے پاس ہے۔ قیامت میں دو قسم کے گروہ ہوں گے، ایک جہنم میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا، دونوں کو کے ساتھ معاملہ ہوگا، ان کو سزا، ان کو جزا ملے گی، اور آخری جو جنتی لوگوں کے کلمات ہوں گے وہ قیل الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔